خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج احکام حج پروگرام کے اندر خواتین کے حوالے سے کچھ مسائل یہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور ان کے جو سوالات ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم مدینہ منورہ میں حاضری، مدینہ منورہ میں کیا ہماری مصروفیات ہونی چاہیے، کیا کام ہونے چاہیے، کیا وظائف ہونے چاہیے، کیا کرنے کا ہے اور کیا کرنے کا نہیں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے۔ وادی جن کے حوالے سے ایک وادی کا تذکرہ لوگ سنتے ہیں۔ یہ وادی جن کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کچھ بات انشاءاللہ اس عنوان اور موضوع پر بھی پروگرام کے اندر شامل رہے گی۔ کلام پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے جانے والے حج کی تیاریاں، کر رہے جانے والے حج کی تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں، آقا رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، اور پلے زندگی رکھتے سفر سرور لگی، پلے زندگی رکھتے سفر سرور لگی،
مرشدی کا واسطہ مرشدی کا واسطہ مرشدی کا واسطہ بلوائیے پھر یا نبی مرشدی کا واسطہ بلوائیے پھر یا نبی گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا کب کڑ پاؤ گے کب کڑ پاؤ گے مجھ کو آخر یا نبی کب کڑ پاؤ گے مجھ کو آخر یا نبی اور آغا میرا کیا بنے گا گر نہج پر جا سکا آغا میرا کیا بنے گا گر نہج پر جا سکا ہو کرم عطار پر ہو کرم عطار پر ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی حاجیوں کے بن قافلے تھے یا نبی پھر نظر میں پھر گئے پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا اللہم آتنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق والی اور شوق والی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. خواتین کے مسائل سے آج ہم انشاءاللہ الکریم پروگرام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا شارٹ جی 3-4 ایکٹیویٹی جو رہ گئی تھی پچھلے دفعہ جی جی 16 مصروفیات میں سے صحیح ان کو اگر شامل کر لیں جی مرحبا جیسا رمی کے متعلق سوالات ہو جائیں. جی انشاءاللہ الکریم. میں عرض کرتا ہوں جی پہلے نمبر تو یہ بتاؤں اس کو شیطان بولنا چاہیے جمرہ بولنا چاہیے. ایسے یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر لوگوں نے بڑے ایک ہیوی اماؤنٹ دے کر کے وہ کیا کرتے ہیں خیمے جن کے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر خیمے ہوتے ہیں اچھا ان کے بارے میں کیا بولیں گے یار ان کے خیمے نا شیطان کے قریب ہے. اس طرح سے اب آپ دیکھیں ایک تو وہ پیسے بیچارے انہوں نے خرچ کیے اور دوسرا ان کو یہ سننے کو مل رہا ہے. یہ بھی ارشاد فرمائے ذرا. دیکھیے اس کو یوں بھی بولا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک عبادت کی ادائیگی آسان ہے. واہ یہ جب حج کا ایک منسک ادا کرنے جائیں گے تو نزدیک ہے اور بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں. اصل تو وہ علامت ہے. صحیح. جمرہ ایک ستون کو کہتے ہیں. ٹھیک. پہلے وہ ستون پتلا سا تھا اب اس کو انتہائی مہارت کے ساتھ
کہ جو فقہی اعتراضات ہوتے ہیں اس سے بچتے ہوئے واہ، اس کو بڑا کر دیا گیا ہے. صحیح یہ آج بھی نیچے اتنا ہی چھوٹا ہے. صحیح. چوڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لوگ ایک وقت میں کنکری مار سکیں. ٹھیک. ان کی کنکریاں نیچے سلوب ہے، اس میں جا کے اصل جمرے ہی کو لگتی ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی اندر سے کھوکھلا ہے اسی کو لگتی ہیں. اور پھر کئی منزل بنا دیا. کئی منزل بنا دینے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کئی منزلوں پر ایک بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوتی تھیں وہ رمی کے وقت ہوتی تھیں. صحیح. یہاں لوگ کچلے جاتے تھے. تو اس انداز میں اس کو بنایا گیا ہے کہ جو فقہی معاملات ہیں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اور اصل تو یہ ستون ہے اور یہ ایک علامت ہے. جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یادگار شہدا، جی. بھئی شہدا سے یادگار. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے شہر میں چھٹوں میں ایک یادگار شہدا بنی ہوئی تھی. کیا تھا؟ ایک ستون بنایا ہوا تھا اور ایک تختی لگی ہوئی تھی، بس وہ ایک نشانی کے طور پر. ٹھیک. تو بعض مقامات سمبل ہوتے ہیں، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. تو دینی اعتبار سے بھی یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو شیطان کی ملامت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. صحیح. یہاں پتھر مارنے سے اسے ملامت ہوتی ہے، اس سے ناگوار گزرتا ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے. تو حقیقت میں تو ہمارے سامنے ایک ستون ہے، شیطان نہیں ہے. لیکن بادی النظر میں اس کی رسوائی اور اس کو جو ملامت کا پہلو ہے وہ غالب ہے. اچھا، پہلے دن کی جو رمی ہے اگر اس کی سلائڈ دکھا دی جائے تو اس کا جو وقت ہے اس پر بات نہیں ہو سکی تھی کل. جی. پہلے دن کی رمی کا وقت طلوع فجر تا طلوع شمس ہے، یعنی طلوع فجر سے شروع ہو جائے گا لیکن طلوع شمس تک مکروہ ہے. اور اس کے بعد طلوع شمس سے لے کر زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مسنون وقت ہے، اور مغرب تک مباح وقت ہے. اور رات کا جو وقت ہے مکروہ وقت ہے. مکروہ سے مراد ہے مکروہ تنزیہی، ایسا نہیں کہ مکروہ تحریمی ہے. تو 13ویں کی جو رمی ہے، 13ویں کی رمی کے حوالے سے معاملہ یہ ہے، صبح سے زوال کا وقت ختم ہونے تک مکروہ وقت ہے. تو ظہر کا وقت شروع ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک اس کا جو وقت ہے جو غیر مکروہ وہ ہے. اب اس کا وقت مغرب کے بعد نہیں ہے. ٹھیک. پچھلی رمیوں میں تو یہ تھا رات کو وقت تھا، 13ویں کا نہیں ہے. 13ویں کی رمی علی الاطلاق مستحب ہے، اور رات ہو جائے تو موقت ہو جائے گی. اور اگر فجر ہو جاتی ہے تو پھر واجب ہو جائے گا کہ رمی کیے بغیر جانا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو 13ویں کی رمی بھی کرتے ہیں اور 13ویں کی رمی کر کے روانہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا، رمی کے تعلق سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے دن صرف پہلے جمرے کی رمی کرنی ہے، اور دوسرے تیسرے دن اگر 13ویں کی بھی کرنی ہے تو تینوں جمروں کی رمی کرنی ہے. تھوڑا سا ایک فرق بھی ہے اس میں، جیسا کہ پہلے دن جب جائیں گے تو مینا دائیں جانب ہوگا اور کعبہ شریف بائیں جانب ہوگا. صحیح. یعنی یہ اگر جمرہ ہے تو کندھا جو ہے نا سیدھا کندھا مینا کی طرف ہے، الٹا کندھا کعبہ شریف کی طرف ہے. جب 11ویں کی اور 12ویں کی رمی کریں گے تو دوسری طرف کھڑے ہونا ہے. اچھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہلے دن کہاں کھڑے ہوئے تھے اور دوسرے دن کہاں کھڑے ہوئے، کیونکہ اس طرف کے راستے ہی بند کیے ہوتے ہیں. لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں راستوں کو، ایسے ہی. تو وہ راستوں کو کرتے 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 یعنی اس کا آپ کو خاص التزام کرنا ہی نہیں پڑے گا. راستہ ہی وہ کھلا ہوگا جہاں سے آپ نے رمی کرنی ہے. جو پہلے جمرے کی رمی ہے، دوسرے جمرے کی رمی ہے، وہ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے. کھڑے ہو جائیں اگر جگہ ملتی ہے، کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچتی، ورنہ وہاں کھڑے ہونے دیتے نہیں ہیں. اور جو تیسرا جمرہ ہے اس کی جو دعا ہے وہ چلتے چلتے کرنی ہے. ٹھیک. یہ ایک دعا کا معاملہ ہے. تو رمی کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت سارے افعال ادا ہو جائیں گے. طواف زیارت بھی ہو چکا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ مینا چھوڑنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ طواف وداع کرنا ہوگا. حاجی کے لیے طواف وداع کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. سر رمی کے حوالے سے یہ بتائیں کہ جیسے اے یار ساڑیاں بھی مار آمی بھائی، مطلب ہماری بھی جا کے کنکریاں جو ہے نا وہ یہ مار دینا، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نیابت بعض صورتوں میں ممکن ہے. اگر کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، بہت شدید بیمار ہو گیا کہ چل کے وہ آ نہیں سکتا رمی کرنے کے لیے، تو اس کی نیابت کے لیے ماری جا سکتی ہے. پہلے کرنے والا خود اپنی کرے گا، پھر اس کی طرف سے کرے گا. اگر کوئی صحت مند ہے تو اس کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ رمی ہو جائے گی، بلکہ اس کو اپنی رمی
خود آ کے ادا کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی اور کرے گا اس پر ذمہ باقی رہے گا؟ حکم کیا لگے گا اس کے اوپر؟ یعنی جس نے رمی نہیں کی، یعنی جو ہے نا وہ اس نے 11ویں کی رمی، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھیں، خود مارنی تھیں، اور 7 کنکریاں سب کو ساتھ ساتھ مارنی تھی، 21 مارنی تھی. اس نے بولا بھائی اب آپ جا رہے ہو یار، گرمی بڑی ہے، بٹ ٹھیک ہے آپ کرو. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ترک واجب کا حکم ہے. اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایام باقی ہیں، مطلب وہی دن باقی ہے، اسی دن رمی کرے. ٹھیک، وقت ہم نے بیان کر دیے. صحیح یہاں تک کہ ایام رمی باقی ہیں، صحیح 11ویں کی نہیں کی، 12واں دن آ گیا تو 12ویں دن اس کو قضا کرنی ہے، لیکن دم اب بھی ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک دم پھر بھی دینا پڑے گا. صحیح. لیکن جو ایک اس کے ذمے فریضہ ہے وہ اب بھی ہے کہ اگلے دن جا کے سابقہ دن کی بھی کرے. تو یہ اس کے لیے حکم ہے، یعنی ڈبل کنکریاں مارے گا. ڈبل مارے گا ٹھیک ہے. اور دم بھی ادا کرے گا دم بھی کہ اس نے اپنے وقت پر ادا نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. سر اب ایک اور بات بتائیں، لوگ دم سے بڑا ڈرتے ہیں. دم آپ کسی کو بولیں، کسی حاجی کو یا کسی عمرے والے کو آپ پر دم ہو گیا تو وہ بالکل بندہ ایک دفعہ جو ہے وہ اندر سے کام جاتا ہے. آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ دم میں اگر ڈر ہونا چاہیے تو کس شے کا ڈر ہونا چاہیے؟ بھئی ایک بکرا دینا پڑے گا، اتنے پیسے دینے پڑیں گے، یہ خوف ہونا چاہیے، یا کوئی اور اس کے اندر لاجک کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے، پیسے خرچ کرنا ایسی چیز میں جس پر آپ کا نفس خوش نہ ہو، آپ کی ذاتی خواہشات جس سے پوری نہ ہو، یہ ہمیشہ سے گرا رہا ہے. ٹھیک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے 5-7 ہزار کا، بالکل گرا نہیں گزرے گا. ٹھیک بچوں کی فرمائشیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں ہیں، یہ لے کے جانا ہے، وہ لے کے جانا ہے، اس کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں. اتنا سامان لے کے جاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جا کے خوار ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. وہ کہتے ہیں بھائی زیادہ لے آئے ہو. تو بہت سارے لوگ تو اپنا سامان ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں. پھر کیا چھوڑتے ہیں؟ یہ کھجوریں سستی ہیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، ہمارے نفس پر گراں گزرے یا کچھ گزرے. چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، یعنی جو کفارے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ محض توبہ کریں، آپ کا گناہ کا وہ کفارہ ہوتا ہے. اور کچھ کفارے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے، جیسا ایک قسم کا کفارہ ہے. اسی طریقے سے یہاں جو غلطیاں ہیں اس میں کسی پر صدقہ دینا ہے اور کسی پر دم یعنی چھوٹا جانور ذبح کرنا ہے. بعض غلطیاں ایسی بھی بدنہ دینا ہوتا ہے، بڑا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے. تو جو پابندیاں ہیں اس کا خیال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اہتمام نہیں کیا، آپ پڑھ کر آتے، مسائل آپ کو پتہ ہوتے، آپ وہ غلطی کرتے ہی نہ. اچھا، جس کی غلطی ہوئی ہے مجبوری کی وجہ سے، اسے رخصت حاصل ہے. ٹھیک یعنی اس کا جو دم ہے آپ بکرا ذبح کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک اضطراری اور غیر اضطراری کا فرق یہاں پہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے جی. سر میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دم دے رہا ہے وہ یہ کیا سمجھے کہ اب میں نے جانور ذبح کر لیا تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یا اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی؟ اس کو غلطی جان بوجھ کر ہوئی ہے تو توبہ بھی کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ضروری ہے. صحیح. خواتین کیا اپنی رمی خود کریں گی؟ خواتین مکلف ہیں، ٹھیک. اپنا طواف انہوں نے خود کیا، احرام کی نیت خود کی، تو رمی بھی خود کریں گی. صحیح. یہاں سوال ہے خواتین کے حوالے سے، کچھ شارٹ جی. سوال بھی ہیں. کیا عورت احرام کی حالت میں لباس تبدیل کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے تو کوئی جدا گانا لباس ہے ہی نہیں. ٹھیک. جو اس نے سادے کپڑے پہنے ہوئے وہی اس کا لباس ہے، کیونکہ لباس کی جو پابندیاں ہیں وہ مرد کے لیے ہیں. ہاں، عورت کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے گی، تو اگر وہ اپنے کپڑے چینج کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اور اگر چہرے کو وہ لگ رہے ہیں، یہ بھی اس طرح کا بھی ایک سوال ہے کہ وہ کپڑے چینج کرتے ہوئے اگر چہرے کو لگ جائیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، جس طریقے سے مرد کے سر پر کپڑا آ جاتا ہے اور مرد کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقے کے مسائل ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کپڑا 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے پڑا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے آیا اور گزر گیا. ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ ایک صدقہ ہے. ٹھیک چہرے کے معاملات میں بھی یہی ہے، ٹھیک قلیل مدت کے لیے کپڑا لگ کر گزرا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ جو ہم صدقات کی بات کر رہے ہیں، جی بال ٹوٹنے پر بھی چادر چہرے پر آئی، سر پر آئی، مرد کے سر پر آئی، اب عورت کے چہرے پہ، مرد کے چہرے پر آئی، تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک غلطی، اگر پورے سفر میں 10 دفعہ ایسا ہوا ہے تو 10 صدقے نکالنے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں سوال ہے کہ اگر عورت ایام سے ہو اور مکہ مکرمہ جانا چاہے تو یہ احرام کس طرح باندھے گی؟ دیکھیے، احرام کی نیت کرنے سے تو کوئی چیز مانے نہیں ہے. بھئی روزہ تو ہے نہیں کہ عورت جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی یا نماز نہیں پڑھ سکتی. نیت کرنے کا معاملہ ہے،
اور عورت جو ہے جو احرام کی نیت ہے وہ لازمی طور پر کرے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو ایک خاص تقدیس عطا فرمائی ہے، خاص حرمت عطا فرمائی ہے کہ میقات کے باہر سے جانے والا بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ تو چونکہ یہ عورت میقات کے باہر سے جا رہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو عورت ہے وہ احرام کی حالت میں جائے گی۔ نیت کرنے سے پابندیاں شروع ہو جائیں گی، خوشبو سے بچے گی، زینت سے بچے گی، دیگر جو لوازمات ہیں اس کو اپنائے گی۔ اب اس کی کیفیت احرام شروع ہو گئی ہے، یہ مسجد الحرام شریف میں نہیں جا سکتی کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ انتظار کرے گی، ٹھیک، اور انتظار کرے گی جب پاک ہو جائے گی، پھر جا کر یہ مسجد میں جا کے جو مناسک ادا کرنے ہیں یا عمرہ ادا کرنا ہے عمرہ ادا کرے گی۔ اور اگر اس کی فلائٹ مدینہ منورہ کے لیے ہے اچھا، تو وہاں مسجد نبوی شریف میں نہیں جائے گی، صحیح، وہاں جانے کے لیے نیت کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ جانا ہے تو مکہ شریف جاتے ہوئے بھی یہی معاملہ اختیار کرے گی کہ نیت کر کے جائے گی، اور نیت کر کے جانے کے بعد انتظار کرے گی۔ یہاں پر کچھ خواتین اپنے معاملات شیئر نہیں کرتی، خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی احرام ورام تو باندھنا نہیں ہے الگ سے کہ پتہ چلے کہ تبدیلی آ رہی ہے، نیت سے ہی تبدیلی آتی ہے ان کے ہاں۔ تو اب وہ جب پہنچ جاتی ہیں اور پھر مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاتون کا یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو نیت ہی نہیں کی، اب وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میقات پر جائے پھر نیت کر کر آئے، تو اس سے بہتر ہے کہ آگاہی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے فیملی کے اندر، اور نیت کرے گی، نیت سے کوئی چھوٹ نہیں ہے، نیت کرنے کے بعد وہاں جا کر انتظار کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جو چلا گیا سر اس کے لیے کیا یہ آپ سجیشن دیں گے کہ یہ کرد المنازل جو ہے وہ چلا جائے اور وہاں سے جو ہے یہ آ جائے؟ دیکھیے جو بغیر احرام کے چلا گیا جی، اور اس نے وہاں جا کے کوئی احرام نہیں باندھا، جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں چلے گئے اور پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں، اس نے کوئی احرام کی نیت نہیں کی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جائے گا اور وہ جا کر میقات کے باہر جائے گا، اور سب سے جو قریبی میقات آسان جو ہے، ہو سکتا ہے یلملم تھوڑا سا زیادہ قریب ہو، میں وہاں گیا نہیں ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن طائف کے لیے ٹیکسیاں بآسانی مل جاتی ہیں۔ صحیح، مولوی شریف کی طرف جائیں تو وہاں ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو طائف جائیں گے، طائف جا کے احرام کے باہر ہے، نیت کریں گے۔ اب اس کے ساتھ جو جا رہا ہے کوئی نہ کوئی محرم جائے گا، تو اس کو بھی آتے ہوئے عمرے کی نیت کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی، صحیح، یعنی جو میقات کے باہر سے آئے گا حج یا عمرے کی نیت کرے گا۔ اب اس طرح کا جو غلطی کرنے والا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، ایک تو توبہ لازم ہوتی ہے، دوسرا اس پر حج یا عمرہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر یہ حج کا احرام مان کر آئے یا عمرے کا احرام مان کر آئے، تو اگر اس نے یہ کام کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا، جو غلطی ہوئی تھی اس کے لیے توبہ کرے گا۔ ٹھیک، اور اگر اس نے آ کے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا تو پھر جو دوسری غلطی ہے اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، اب اس کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کو الحمدللہ مفتی صاحب نے 27 واجبات حج میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کون میقات سے بغیر احرام کے آ گیا ہے، کس کے اوپر، اور یہ دوبارہ واپس جا رہا ہے، کس پر سے دم ساکت ہوگا، کس پر سے دم ساکت نہیں ہوگا، اس کی ڈیٹیل 27 واجبات حج میں بیان کی گئی ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آگے یہاں ایک اور سوال ہے کہ کیا عورت دستانے، موزے یا بند جوتے پہن سکتی؟ دیکھیے یہ جو پابندیاں ہیں دستانے، موزے، بند جوتوں کی، یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک، عورتوں کے لیے پابندیاں نہیں ہیں۔ عورتیں بند جوتے پہنے یا دستانے پہنے یا موزے پہنے پہن سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عورت کو تلبیہ، طواف کی دعائیں وغیرہ کتنی آواز میں پڑھنی چاہیے؟ اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ کم از کم خود سن لے، کیونکہ پڑھنا اسی وقت کہلائے گا کہ جب اپنے کانوں میں آواز جائے، جب کہ کوئی اور مخل نہ ہو، جیسے کوئی شور ہو رہا ہے اپنے کانوں میں آواز نہیں جا رہی تو ایک الگ بات ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی، کہ پڑھ رہی ہیں سب کو سنا رہی ہیں، تو عورت بلند آواز سے تلبیہ نہیں پڑھے گی، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت جو ہے وہ مردوں میں بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ مردوں میں بیٹھ کے یا اس کی آواز مردوں میں جائے نعت نہیں پڑھ سکتی۔ تو کا جو ترنم ہے یہ عورت ہے، تو تلبیہ پڑھنے میں بھی ایک ترنم آتا ہے، یا کم از کم ایک احتمال فتنہ ضرور موجود ہے۔ عورتوں کے لیے کیا افضل ہے، خانہ کعبے کے قریب سے طواف کریں یا دور سے؟ دیکھیے عورتوں کے لیے رش سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک، رش ہے اور خانہ کعبہ کے قریب رش ہوتا ہی ہوتا ہے، تو بارش شریعت میں ہے کہ جی رات کو عورتوں کو طواف کے لیے لے جایا جائے،
تو آج تو رات کو بھی رش ہے، تو رات کو بھی چونکہ رش ہے لیکن بہرحال قدر کم ہوتا ہے. جیسے خاص طور پر جو ایک طبقہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور تہجد میں آتا ہے، غالب جو حجاج ہیں ان کی یہی عادت ہے. تو ایسے میں یہ جو وقت ہے 11 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک کا وقت، اس میں کچھ چھیڑ مل جاتی ہے اور آسانی سے جو ہے وہ طواف کیا جا سکتا ہے، اتنی آسانی سے کہ بندہ کندھے سے کندھا نہ چھلے. یہ بات ہو رہی ہے سابقہ مشاہدات کی روشنی میں. لیکن اس مرتبہ جو رمضان میں رش ہوا ہے، سنا ہے ایسا رش کبھی حج میں بھی نہیں ہوا. تو اگر اتنے زیادہ ویزے جاری ہو جاتے ہیں یا اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے بھی، تو پھر تو رات میں بھی بڑا مشکل معاملہ ہوگا. بہرحال اگر سمجھتی ہے کہ مطاف میں بالکل ہی جگہ نہیں مل رہی اور مردوں سے مس ہونے کا معاملہ ہے، تو برآمدے میں بھی جگہ ہے، وہاں سے کر لیا جائے، تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، چھت سے کر لیا جائے. تو مردوں کے اختلاط سے مراد ہے مس ہونے سے جتنا بچ سکتی ہے اتنا ہی بچے گی، اتنا ہی اس کے لیے معاملہ افضل ہے. ٹھیک. حجر اسود کا استعلام یا ملتزم پر حاضری کی صورت میں عورت کیا خیال رکھے؟ دیکھیے فی زمانہ جو کیفیت ہے وہ تو یہی ہے کہ جو شخص خود جا کر حجر اسود کا استعلام کرنا چاہتا ہے، یعنی اشارہ نہیں کیا اور جا کے اس نے ہاتھ سے استعلام کیا ہے یا چوما ہے، چوم کر استعلام کیا ہے، اس کی ہڈیاں پسلیاں جب تک ایک نہ ہو وہ نہیں کر سکتا. اتنا رش، اتنا دبا دیتے ہیں لوگ، اور مطلب میں نے مبالغتاً کہا ہڈیاں پسلیاں. جی. جو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نا، کر تو لیا، آپ نکلے کیسے، پیچھے کیسے ہوں، تو جس طریقے سے اوپر لوگ اچھال رہے ہوتے ہیں ان کو، تو اب عورت اتنے رش میں کیسے کرے گی؟ بعض بد نصیب عورتوں کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ اتنے رش میں بھی مردوں میں گھسی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ملتظم کے لیے بھی گھسی ہوتی ہیں. مطلب پچھلی مرتبہ کی بات ہے، میں نے ملتظم پر جانا چاہا، اب مرد ہو تو بندہ انتظار بھی کر لیتا ہے، پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے والا ہٹے گا تو پیچھے چلا جائے. اب کھڑی وہاں پہ ساری عورتیں، اسی طریقے سے ایک سائڈ سے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حجر اسود میں بھی کوئی وقت ہونا چاہیے کہ اس وقت میں صرف خواتین ہی کریں گی، مرد قریب نہیں آئیں گے. تب تو عورتوں کو کوئی موقع مل سکتا ہے، ورنہ تو عورتیں دور رہیں گی، اور دور رہ کر ہی جس طریقے سے عام مرد اشارے سے کرتے ہیں، یعنی وہ مرد جن کو موقع نہیں ملتا تو یہ بھی اشارے سے استعلام کرے گی. ٹھیک ہے سر. اب ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ حجر اسود کو استعلام کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یوں چلتے بھی جائیں گے، یعنی یوں استعلام بھی کر رہے ہیں، یعنی سینہ حجر اسود کی طرف ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے بھی جا رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہے، استعلام کے موقع پر سینہ ضرور حجر اسود کی طرف ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے انتہا بھی ہے اور آغاز بھی ہے. ٹھیک ہے نا، والد کا شعر ہے نا، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. تو یہ جو حجر اسود ہے یہ انتہائے طواف بھی ہے اور ابتدائے طواف بھی ہے. چکر یہاں ختم بھی ہو رہا ہے، یہاں شروع بھی ہو رہا ہے. تو یوں حجر اسود کا استعلام کرنے کے لیے تو سینہ کیا جاتا ہے صرف، لیکن جیسے ہی استعلام کا عمل پورا ہو گیا آپ سیدھے ہوں گے، اور سیدھے ہو کے آپ نے سینہ اب کعبہ شریف کی طرف نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا طواف ہوا بھی ہے جس میں سینہ کعبہ شریف کی طرف رہا ہو، اتنے حصے کا پھر اعادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سعی کے دوران عورت کس چیز کا خیال رکھے کہ سعی آسانی سے کر لے؟ دیکھیے سعی کے دوران مردوں کو ایک مخصوص حصے میں دوڑنا ہوتا ہے، تو یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے. تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. احرام سے باہر آنے کے لیے عورت چوتھائی بالوں کا حساب کیسے لگائے؟ اگر تو کسی عورت کے بال بالکل برابر ہیں، نیچے سے جو بال ہیں بالکل ایک ساتھ ہیں، پھر تو حساب لگانا بڑا آسان ہے. اور اگر بال اسٹیپ کٹنگ کی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے ہیں، یا بعض اوقات فیشن والی عورتیں اسٹیپ کٹنگ کرتی ہیں، جو فیشن نہیں کرتی ان کے بال بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. قدرتی طور پر کوئی بال لمبا ہو گیا، کوئی چھوٹا ہو گیا. تو جس کے بال چھوٹے بڑے ہیں اسے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کم از کم چوتھائی بال کی تقصیر ہے. اگر آپ نے چوتھائی سے کم تقصیر کی تو احرام کی جو حالت ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنے بالوں کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے چاہیں تو نصف بال لے لیں، 2 حصے کر لیں بالوں کے،
اور ایک حصے پر پھر آپ نے ایک پورا کٹنگ کر لی، ایک حصے پر اگلی مرتبہ جب عمرہ کیا اس وقت کٹنگ کر لی. تو ایز پر پوزیشن دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے بعض عورتوں کو نیچے کے بالوں سے بھی پھر اوپر کے بالوں سے بھی کٹنگ کرنی پڑے تاکہ چوتھائی پورے ہو جائے. تو چوتھائی بال کی جو ہے نا ایک پورا کٹنگ ہونا کم از کم ضروری ہے. ٹھیک. یہ لکھا ہے کتابوں میں، تقصیر میں بھی پورے بالوں کی تقصیر مسنون ہے. تو اگر پورے بالوں کی تقصیر کی جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. اچھا مفتی صاحب، ایسا بھی ہے کہ استلام کا جیسے آپ نے ذکر فرمایا، خواتین جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ استلام کرتی ہیں تو ان کی کلائیاں جو ہیں یہ نظر آنا شروع ہو جاتی، ہاتھ بھی بہت اٹھا دیتی. ان کو کیا آپ نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیے، نماز کا جو طریقہ ہے ہمارے سامنے ہے. عورتیں جب نماز میں نیت کرتی ہیں تو مردوں کی طرح یوں ہاتھ نہیں اٹھاتی. تو عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ دبا رہنا اور خود کو جو اعضاء کو جو نا جسم سے لگا کر رکھنا، یہ اصل ہے. ان کے سجدے کی حیت کو ہم دیکھ لیں تو نماز میں جس طرح وہ نیت کرتی ہیں اس انداز پہ وہ استلام کریں گی، ہاتھ نہیں اٹھائیں گی. ٹھیک ہے. اور کلائی کسی کی اگر کھل جائے طواف کے اندر تو کیا حکم ہوگا؟ کلائی ستر کا حصہ ہے، اور ستر اگر کھلا رہ جائے تو اس پر اس کی تفصیل ہے، کتنا کھلا رہا اور کتنا کھلا نہیں رہا. ستر جیسے نماز میں ستر عورت جو ہے یہ نماز کے لیے فرض ہے، یعنی رکن ہے، فرض ہے. طہارت اور ستر عورت، یعنی طہارت سے مراد طہارت حکمیہ، جی. وضو اور باغسل ہونا، یہ طواف کے لیے واجب ہے. صحیح. اگر ترک ہو گیا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن اس کے پھر اپنے احکام ہیں. صحیح. تو یہاں سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، ایسے طواف کا اعادہ کر لے تو سارے مسائل سے بندہ نکل جائے گا. ٹھیک. اور اگر اعادہ نہیں کیا تو پھر پوری تفصیل ہوگی، کتنا کھلا رہا اور کتنا نہیں کھلا رہا، اس کی تفصیل 27 واجبات حج میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سر نماز کے لیے ستر عورت یہ شرط ہے یا رکن ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے صحیح. آپ نے بالباس ہونا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوران نماز بھی آپ نے ستر آپ کا چھپا رہے. صحیح. ایک اعتبار سے دونوں حیثیت ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. لیکن فرض رکن ہو یا شرط، صحیح، دونوں کی حیثیت فرض کی ہے مدینہ کہ ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں سوال ہے کہ عورت اگر امید سے ہو، حاملہ ہو اور طواف کے دوران تھک جائے تو کیا ایک آدھا گھنٹہ وقفہ کر کے باقی طواف کر سکتی؟ دیکھیے، جس کو جتنی دشواری اور پریشانی ہے اتنی اس کو رخصت ہوگی. اصل تو یہ ہے کہ طواف کے دوران وقفہ نہ ہو، یہ اصل ہے. یہاں تک لکھا فقہا نے کہ جو عمرہ کر رہا ہے وہ طواف اور سعی میں بھی وقفہ نہ کرے، مطلب کسی اجنبی جو کام ہے اس کو بیچ میں داخل نہ کرے. تو اگر کوئی طواف کے پھیروں میں بھی وقفہ کرتا ہے اور عذر ہے، جب عذر ہے تو اس کو رخصت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جی. عورتوں کا پیدل حج کرنا کیسا؟ ممنوع تو نہیں ہے. جو نیکیاں اور ترغیب موجود ہے مردوں کے لیے ان کے لیے بھی ہوگی، صحیح. لیکن ہے بڑا دشوار، ہے بڑا دشوار. نارملی خاص طور پہ شہر کے رہنے والے جو خواتین ہیں وہ زیادہ پیدل نہیں چلتی. گاؤں دیہات میں تو پھر بھی پیدل چلنا ہو جاتا ہے، چھوٹے شہروں میں جب بائک کا اتنا رواج نہیں ہوتا، لیکن بڑے شہروں میں رہنے والی خواتین اتنا پیدل نہیں چل پاتی تو دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. طواف پر میرا جی چاہ رہا ہے کہ شعر پڑھنا. آئے کیا بات ہے. تیرے کر کر کے لگاتا رہوں میں سزا، شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں.
رہوں میں سدا شیر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا. آمین آمین آمین. وقوف عرفہ میں عورتیں کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں میں جو بڑا وصف پایا جاتا ہے کہ جہاں بیٹھیں گی وہاں پھر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. میں کوشش کرتا ہوں، ایک تو میں بیانات ویسے نہیں کرتا، کبھی کوئی کرنا ہی پڑ جائے اور شادی کا پروگرام ہو، میں کہتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے بیان کرنا. ہوتا ہے کہ پارٹیشن تو ہو جاتا ہے اور تو دوسرے پورشن میں، لیکن حال ساؤنڈ پروف سے نہیں ہوتا ہے، ہو جاتا نا، جو شور آ رہا ہوتا ہے، جو شور آ رہا ہوتا ہے. مطلب بعض پروگرام تو صرف نعت خوانی کے پروگرام ہوتے ہیں، میں نعت خوانی ہونی اور بیان ہونا ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ان کا. ایسے پروگراموں میں بھی اگر خواتین حال میں موجود ہوں تو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چونکہ باتیں کرنے کی زیادہ عادتیں ہوتی ہیں عورتوں کو، جہاں بیٹھتی ہیں ان کی بنبناہٹ کی گونج ہو جاتی ہے، تو خاص اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آج آپ کی توجہ صرف اللہ کی جانب ہو. واہ. آج آپ بھول جائیں دنیا کو. عرفات مطلب حالت احرام کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کو بھول جانے کا نام ہے. آپ حالت احرام میں موجود ہیں اور آج کا دن تو فرض اعظم ہے. آج کے دن تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ رکھنی ہے. تو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں اور ہر وہ کام جو تشویش کا باعث بن سکتا ہے اس سے بچیں، کہ آپ کی توجہ جو کسی اور جانب کرے اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. عورتیں مزدلفہ میں کتنا وقت گزار کر واپس جا سکتی ہیں؟ دیکھیے عمومی حالات میں تو عورتوں کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے ہیں. مزدلفہ کی بات کر رہا ہوں کہ رات کا وقوف کیا انہوں نے، پھر انہوں نے خاص جو واجب وقوف ہے وہ کیا. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی آزار ہوں تو جو وجوبی وقت ہے، یعنی جو وقوف مزدلفہ واجب ہے مزدلفہ کا، اس سے ان آزار کی وجہ سے عورتوں کو رخصت مل جاتی ہے. آزار ہو اس وقت کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کیا عورتیں سن بلاک استعمال کر سکتی ہیں دھوپ میں؟ سن بلاک جی. وہ جو چونے کی طرح جو ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں. میں نے تو کبھی اس پہ ٹھیک ہے نا؟ کیا نہیں کی اس کو استعمال. وہ کھلاڑیوں کی بھی تصویر آتی ہے نا تو انہوں نے وہ ملا ہوتا ہے. دیکھیے دو پہلو ہیں یہاں پر، بلکہ تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو زینت منع ہے حالت احرام میں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ زینت ہے یا نہیں ہے، پہلے اس کو دیکھا جائے. بظاہر تو زینت نہیں لگتی، زینت تو ہوتی ہے جمال کے لیے. یہ لیپا پوتی کر کے تو بندہ بدصورت نظر آتا ہے. عارضی طور پر تو ایک عجب حیت ہوتی ہے اس کی. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک شیڈ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے بہت سخت گرمی کے لیے. تو اذیت سے بچنے کے لیے اگر کوئی لگاتا ہے تو زینت والا معاملہ تو نظر نہیں آتا. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو اگر ہے اس لکوڈ کے اندر یا اس پیسٹ کے اندر تو اس کی پھر ممانعت ہوگی. خوشبو اگر اس کے اندر ہے. جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رنگ اپنا جو ہے نا، جن کا رنگ فیر ہوتا ہے وہ یہ لگاتے ہیں تاکہ ان کا رنگ جو ہے نا یہ ڈل نہ ہو جائے یا رنگ بلیک نہ ہو جائے. دیکھیے صرف رنگ کی بات نہیں ہوتی. چشمہ آپ لگاتے ہیں، دھوپ کا چشمہ. جی. تو دھوپ کا چشمہ صرف اس لیے تھوڑی لگایا جاتا ہے کہ آپ کو منظر بڑا حسین نظر آئے. اصل جو تپش آنکھوں میں آ رہی ہے جی اس تپش سے بچنے کے لیے آپ لگاتے ہیں. ایسا ہی. اور بعض اوقات روڈ پر نا وہ سراب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چمک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اللہ. تو اور زیادہ اذیت دیتی ہے. ایسا ہی. تو اس کے اندر ایک تو یہ پہلو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو ایک زینت کا پہلو ہے. اس پہلو کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اجازت نہیں ملے گی. لیکن اگر ضرر کا پہلو ہے، جلد جھلسے جاتی ہے، تکلیف بڑھتی ہے، اذیت بڑھتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو یا ہر خاتون کو دھوپ میں نکلنے کی عادت نہیں ہوتی. جی. کوئی مسلسل دھوپ میں ہے تو دیکھا جائے گا کس بنا پر لگا رہی ہے یہ. ٹھیک. اور یہ ہم بیان کر چکے کہ اگر کسی بنیاد پر کسی صورت میں رخصت ملتی بھی ہے تو اس کے ساتھ مشروط ہوگی کہ خوشبو نہ ہو اس کے اندر.
ٹھیک ہے جی. یہاں یہ فرمایا وسلم، یہ کیا حج کی قربانی عورت پر بھی واجب ہے؟ جی ہاں، عورت پر بھی حج کی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ یہ حج افراد نہ کر رہی ہو. صحیح. اگر جو ہے وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں تو طواف وداع کا کیا حکم ہوگا؟ اگر تو اس کے پاس وقت ہے انتظار کا تو انتظار کرے گی، اور اگر کوچ کر جانا ہے تو پھر طواف وداع جو ہے وہ اس پر ساقط ہو جائے گا. اچھا، ایسی خواتین کو مفتی صاحب کیا مشورہ دیں گے کہ طواف زیارہ جب کر لیتی ہیں، ان کے پاس موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی طواف جو طواف زیارت کے بعد کیا جائے وہ طواف وداع بن جاتا ہے. آپ نے نفل نیت سے کیا، کسی اور نیت سے کیا، جو طواف زیارت کے بعد طواف کیا جائے گا وہ طواف وداع بن جائے گا. تو اگر تو ایسا طواف کر لیا تھا تب بھی بری ذمہ ہو گئی، اور اگر پتہ ہے کہ معاملات 19-20 ہو سکتے ہیں تو پھر تو اہتمام کرنا لازمی ہے نا. اچھا، پھر یہی مسائل طواف زیارت میں بھی ہو جاتے ہیں. طواف زیارت میں تو ویسے تو یہ ہے کہ جو ایام نہر ہیں اس میں طواف کرنا ہے، لیکن اگر یہ ایام آ گئے کسی عورت کے تو پھر وہ تاخیر کرے گی اور بعد میں طواف زیارت کرے گی. طواف زیارت کے بغیر کوئی رعایت اور چھوٹ نہیں ہے، طواف زیارت کا کوئی بدل نہیں ہے، طواف زیارت کرنا ہی حل ہے. پاکستان آ گئی تب بھی واپس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان فرماتے ہیں، حسن حج کر حسن حج کر حضرت نے کہا ہے کہ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور اس کلام کی آخر میں کہا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ شریف روانگی کی تیاری استاد صاحب، سبحان اللہ، کیا اہتمام کیا جائے اس کے لیے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتا ہے ادب. صحیح. یعنی دو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. صرف تعلیم ہمیشہ ناکافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور صرف ادب بھی ناکافی ہوتا ہے. صحیح. یعنی ادب اگر تعلیم کے بغیر ہوگا، علم کے بغیر ہوگا تو وہاں جہالت کا مظاہرہ ہو جائے گا. صحیح. وہ حدود و قیود ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. ادب سیکھنے کے ڈفرینٹ اسکولز ہیں. ٹھیک. یعنی انسان کی زندگی میں کچھ باتیں وہ ہیں جو انسان کے ماں باپ سکھاتے ہیں، بیٹا چیخنا نہیں ہے، یوں نہیں کرنا، اس طریقے سے کھانا کھانا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا. لیکن جب
یہ بچہ مسجد جاتا ہے تو پھر اس کا باپ بتاتا ہے کہ مسجد میں کیسے جانا ہے. یہ بچہ کسی بڑی دعوت میں جاتا ہے تو پھر اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ تم نے اس دعوت میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے. یہ بچہ جب کسی دینی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کے جو تربیت کرنے والے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو یوں سلمان بھائی ادب کا جو معاملہ ہے جی وہ ایسا ہے کہ مختلف جو مقامات ہیں، مختلف جو جگہیں ہیں، ان کے تعلق سے بندہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے ادب سیکھتا ہے. ابھی تک جو ہم بیان کرتے رہے تو مسائل تھے، صحیح اور مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں تو ہم جو بیان کریں گے وہ فضائل ہوں گے. سبحان یعنی اللہ جتنا وقت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک فضائل بیان کر پائیں گے. اور ایک ہوتا ہے ادب. مدینہ شریف جا رہے ہیں ہاں اور وہاں ادب کے کیا تقاضے پورے کیے جائیں، وہاں کے مینرز کیا ہوں. ٹھیک آج کے اس تعلیم یافتہ دور کے اندر میں نے کچھ ویڈیو دیکھی پچھلے دنوں کہ جناب ہوٹل میں بیٹھنا ہے، آپ سیدھی طرف چمچ رکھ دیں گے تو یوں ہوگا، کھانے سے پہلے چمچ یہاں رکھی جائے گی پلیٹ کے، کھانے کے بعد یہاں رکھی جائے گی، اور جب اٹھیں گے تو کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ مینرز ہی ہیں. ٹھیک مطلب یہ بینرز ایسے ہیں کہ جس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگوں میں رائج ہوگی کوئی چیز انگشت نمائی نہ ہو، کس نے اپنا لیا حرج نہیں. جب ہر جگہ کے مینرز ہیں، ہر جگہ کے آداب ہیں، ہر جگہ کے طور طریقے ہیں، نہ صرف مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کی بھی مطلب آداب ہیں. صحیح یہ آداب ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتے ہیں؟ دو جگہوں سے سیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ایک بندہ سیکھتا ہے اپنے پیش رو سے، یعنی جن کو وہ بڑا سمجھتا ہے واہ ان سے سیکھتا ہے. بھی 2 دن پہلے محفل مدینہ ہوتی ہے، اللہ 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 تو اس محفل مدینہ میں جو اشعار، جو جذبات، جو کلمات، جو ایک جذبات کا اظہار ہے، اللہ اللہ وہ سارا ادب ہے. کیا سیکھنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے تعلق سے عملی طور پر کیا کرنا ہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس طرح کے جو محافل ہوتی ہیں، اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں، اس کے ذوق سے محروم ہے. بلا شبہ بد نصیب ہے، محروم ہے. دوسرا کیا ہے کہ آپ کسی لٹریچر سے ادب سیکھتے ہیں. ٹھیک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو کلام ہے اتنا عظیم کلام، جی بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک ہاں جگر ہاں کی ہے، یہ 2 کلام ہیں جو نعت خواہ ملا کے پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے اس زمین پر 2 کلام لکھے ہیں اور دونوں ہی ملا کر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر وہ جو ایک مصرع ملا کر پڑھا گیا اپنا پیغام صبا لائی ہے جی گلزار نبی سے، اس میں دونوں کلام پڑھے گئے ہیں. تو یہ پورا کلام قدم قدم پر کیا کرنا ہے ہاں ہاں ادب سکھا رہا ہے. واہ 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 اگر اعلیٰ حضرت یہ کلام نہ لکھتے تو ہمیں آپ کے ذوق کا پتہ نہ چلتا، اللہ آپ کے جذبات کا پتہ نہ چلتا. تو ایک مسلمان کو سیکھنا پڑتا ہے جب آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہاں کا ادب کیا ہے، وہاں ہم سے جو پیش رو آئے. یہ تو وہ بات کی ہم نے جیسا کہ محفل مدینہ کی بات ہوئی، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، جن کا زمانہ تو ہم نے نہیں پایا، لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے. تو ادب ایک جنگلی انسان کو باشعور انسان بناتا ہے، واہ 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 ایک غیر مہذب انسان کو مہذب انسان بناتا ہے. اور جب بات ہو بارگاہ رسالت میں حاضر دینے کی کہ دنیا میں اس پاک بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ نہیں، اللہ تقدیس جس کی اعلیٰ، جہاں قرآن نے کہا کہ اس بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنی، جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے در پر جاؤ تو وہاں جا کے آواز بلند نہ کرو، اور خود جب انہیں پکارنا ہو اس طرح نہ پکارو، ایک دوسروں کو پکارتے ہو. تو سارے لوگوں کی تقدیس ایک طرف، ان کا احترام، ان کا اسٹیٹس، ان کا منصب، ان کے منصب کا احترام ایک طرف، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو احترام ہے سب سے بڑھ کر ہے. جب ایسی بارگاہ میں جا رہے ہوں تو ہمارا تو رواں رواں جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے. مطلب کہتا نا ایک طرح سے تو جب مدینہ منورہ بندہ پہنچتا ہے جی تو اس کی کونیاں آزاد ہو جاتی ہیں. مکہ مکرمہ میں یوں چل رہا ہوتا ہے،
عورتوں سے مسئلہ ہو جائے طواف کی حالت میں، خاص طور پر یہاں ایزی فیل ہے، یہاں احرام نہیں ہے، احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، یا ترک زینت نہیں ہے، یا تو جمال محبوب ہے، یا تو آپ نے تیار ہو کے بارگاہ رسالت میں جانا ہے. واہ واہ. تو یہاں آسانیاں بھی ہیں، لیکن یہاں جو دل ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کہاں ہے، اوئے. اس کے اندر کتنا احترام ہے، کتنا ادب ہے. تو بندہ اپنے دل کو پریپریٹ کرے، تیار کرے کہ اس، اور تیار کیسے ہوگا؟ نبی اکرم علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس کا پتہ ہو، نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کس طرح حاضری دیتے تھے، بزرگان دین کس طرح حاضری دیتے تھے، اس کا پتہ ہو. اور کچھ اگر نہیں پڑھ پائے تو کم از کم یہ اشعار سن لیں، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. اگر چند اشعار اس کے سنا دیں تو. بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. دوسرا ہے پہلے مصرے میں اظہار مسرت ہے، آہا. خوشی کا عالم ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، ہیں کلیاں کھل رہی ہیں دل کی. تو یہ آغاز ہو رہا ہے، رفتہ 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 ادب کے مظاہرے ہیں، کیفیات کے مظاہرے ہیں، جذبات کے مظاہرے ہیں. جی. بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت ادھر کی ہے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھوڑا گے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھوڑا گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. بس یہ اشعار تو وہی تھے جو آغاز سے سفر نہیں ہوا ہے ابھی، جی اور آغاز سے سفر نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت ایک تمہید بیان کر رہے ہیں. جی. پھر آغاز آغاز ہوا ہے تو پھر فرما رہے ہیں نا جی،
کہ انبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اور آگے جو ہے وہ فرمایا کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ تو یہ وہ ادب ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اپنے بزرگان دین سے۔ بات مدینہ منورہ کی محبت کی ہو رہی ہے، جی مدینہ منورہ کی کہ امتیاز کی ہو رہی ہے۔ کیوں مختلف ہے مدینہ منورہ؟ اس لیے مختلف ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف فرما ہے۔ واہ، یعنی مدینہ منورہ کو سب سے بڑی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما رہے، اور یہیں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کو موت ضرور آتی ہے، لیکن ایک آن کے لیے آتی ہے، اور ان کی جو اگلی زندگی ہے وہ اس زندگی سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ واہ، ان کی جو کمالات ہیں وہ اس زندگی سے بھی زیادہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حی ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں۔ جو ظاہر بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی ایک کریموں کی بارگاہ ہے، واہ، یعنی اگر میرا مہمان بھی آئے تو میں کیا اسے مرجھائے ہوئے دل سے ویلکم کروں گا؟ اگر کروں گا تو مجھے کریم نہیں کہا جائے گا، مجھے با اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ حضور تو با اخلاقوں کے سردار ہیں، آہا، حضور تو سب سے بڑھ کر کریم ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں جو زائر پہنچتا ہے وہ آپ ہی کے لیے تو مدینہ منورہ آیا ہے، آہا، اور کیا مقصد اس کے آنے کا؟ اور قصد بھی یہی کرنا چاہیے، اور زندگی میں ایک بار تو یہ قصد کرنا واجب ہے کہ صرف اور صرف قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہا، اللہ اکبر، اور یہ نیت لے کر جائے، یہ تصور باندھ کر جائے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ جب میں السلام علیکم ایھا النبی کہوں گا تو وہاں سے آواز آئے گی وعلیکم السلام۔ کچھ خوش نصیبوں کو وہ آواز سنائی دیتی ہے، کچھ کو سنائی نہیں بھی دیتی، لیکن کچھ کو سنائی دیتی رہی ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہماری آواز سنہری جالیوں کے پاس ہم نے سلام کہا، آہستہ سے آواز میں کہا، ادب بھی یہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کی جائے۔ پھر آگے جا کے حجرہ مبارکہ، پھر وہ دیوار، پھر نیچے قبر انور۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت سے ہماری یہ آہستہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے نا۔ جی امکان کی اگر بات کریں تو جب ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہم ناقص ہیں، تو ان کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمیں اس درجے کا ہونا چاہیے کہ ان کی آواز ہمارے کان سن لیں، ہائے ہائے، نہ سنائی دینا ہمارا قصور ہے۔ کئی بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت سے یہ آوازیں سنی ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بخاری شریف انہوں نے پڑھائی، تو انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو وہاں سے قبر انور سے آواز آتی ہے، اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہی انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اللہ اکبر، تو جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس تصور سے جائے گا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آیا ہوں، مجھ پر مہربان ہیں، میں ان کا مہمان ہوں، وہ میرے میزبان ہیں، مجھے ویلکم کہیں گے، مجھے مسکرا کر ویلکم کہیں گے اور مجھے سلام کا جواب دیں گے، تو اس کے شوق میں، ذوق میں، قرار میں، بلکہ بے قراری میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھے سر، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، اللہ اکبر۔ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو بس کریم سمجھ کر جانا ہے کہ یہ ذات وہ ہے کہ جو پیدا ہوئے تو ہمارے لیے روتے رہے، آہا، پوری عمر ہماری فکر رہی، اور محشر میں بھی
کبھی آپ میزان پر ہوں گے، کبھی آپ صراط پر ہوں گے، اور کبھی آپ حوض کوثر پر ہوں گے۔ یہ جو مختلف جگہوں پہ ہونا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہونا ہے۔ وہ تو ہمارے لیے کریم ہیں اور ہمیں شرف اللہ نے دیا، ہم ان کے امتی ہیں۔ بات مدینہ منورہ کی ہو رہی ہے، جی وہاں کی زندگی عظیم زندگی ہے۔ واہ واہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں میں رہے۔ رہے، واہ واہ واہ، وہاں کی فضاؤں میں پاکیزگی ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں میں تازگی ہے، ایک حلاوت ایمان ہے، ایک چاشنی ہے۔ اور مطلب جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے، وہاں کی فضائیں کچھ اور ہوتی ہیں، بالکل فضائیں بدل جاتی ہیں، خوشبو بدل جاتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا جی کہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاید کہ چلتے چلتے میں روزے پہ آ گیا ہوں۔ تو خاص جو مقامات ہیں اس کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ تو مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہے، ہر اس چیز کا ادب ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب دیکھی، جی ہمارے ایک دوست نے مجھے ہدیہ کی وہ کتاب۔ صحیح، میں اس کتاب کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ کتابیں تو بہت ساری لکھی جاتی ہیں، صحیح، لیکن اس کتاب کا موضوع تھا حجرہ نبوی، اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور، حجرات امہات المومنین، جالیاں، اصحاب صفا کا چبوترا، اور پھر ضمنی طور پر مدینہ منورہ کی تاریخ، مدینہ منورہ کے مقامات۔ لیکن مدینہ منورہ کا جب نام آتا ہے ہر چیز میں نکھار آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی جس چیز کو آپ مدینہ منورہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیے مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ جس کاتب نے یہ خطاطی کی ہے، باب السلام سے جب آپ آتے ہیں جی اور جو خطاطی ہوئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے اسما لکھے ہوئے ہیں۔ جی نابلس کے رہنے والے ایک تمیمی بزرگ تھے، بڑے اچھے خطاط تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تک ان کا سلسلہ نسب جڑتا ہے۔ انہوں نے یہ خطاطی کی ہے۔ کیا اس سے کوئی حسین خطاطی کی جا سکتی ہے؟ اللہ، بظاہر لگتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب جس کا جو بس میں تھا، مطلب اس نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ کیا بات ہے، گنبد خضرا کو دیکھ لیں، محراب نبوی کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، جو مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ہے، دلہن کی طرح سجا ہوا حصہ ہے۔ واہ واہ، یعنی اس دور کے اندر کہ جب کوئی کرین نہیں تھی، کوئی نقل و حمل کے ذرائع نہیں تھے، مشینری نہیں تھی، ایک ایک چیز کو چھیلنا، سنوارنا، سجانا، مطلب وہاں کی کتابت ہو، نقش و نگار ہوں، اور اس کے بعد بھی جو تعمیر ہوئی۔ یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بالخصوص اس کی تعمیر میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے حصہ لیا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس کتاب کو مجھے دیکھ کے ایسا لگا کہ مصنف سے لے کر کیا پرنٹنگ والا، کیا بائنڈنگ والا، کیا پیسٹنگ والا، کیا اس کو کور دینے والا، ہر شخص نے اپنے کمال تک پہنچانے کا جو اس کا ہنر تھا وہ کوشش کی ہے۔ واہ، تو میں نے سوچا کہ ہمارے ناظرین بھی محروم نہ رہیں مرحبا، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچے، جی اور گلے میں لٹکا کے ذرا پھیلائیے گا، لٹکائی جائے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی بیگ ہے، جی تشریف رکھیے، ہیں جی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیگ ہے، لیکن یہ دیکھیے اس کا جو غلاف ہے، حجرہ نبویہ جو ہے ہاں ہاں ہاں، اس پر جو اندر چڑھا ہوا غلاف ہے، ہائے ہائے، یعنی وہ دیوار جو ہمیں یہاں نظر نہیں آتی، جی اور کبھی ایسا ہوا آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوں اور روشنی چھن چھن کے جا رہی ہو تو وہ دیوار نظر آ جاتی ہے، تو اس پر غلاف جو چڑھا ہوا ہے اس کا نقش جو ہے اس میں لیا گیا ہے۔ میں شعر سناؤں جی اس پر؟ جی جی، اعلیٰ حضرت نے کیا فرماتے ہیں؟ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے
میں تو ہم دیکھتے ہیں جو پرانی تصاویر ملتی ہیں جی دربان اس دروازے پر بیٹھا ہوتا تھا، صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اندر جھانکتے ہوں گے، کم از کم کھلا ہوتا ہوگا، تو اس دور میں عام ہوگا وہ۔ آئے اب تو ہمارے سامنے آج تک ایک ہی ویڈیو آئی ہے، صحیح جو چچینیا کے بادشاہ گئے تھے، جی ان کے لوگوں نے جا کے جو اندر ویڈیو بنائی، تو صحیح اندر کی پوری ویڈیو الحمدللہ سامنے آئی، کیا اور بات الگ ہی اس کا نظارہ ہے۔ سبحان اللہ اب اس کو ہم کھولیں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب، کھولیں گے تو اندر ایک باکس نکلے گا، واہ 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 ٹھیک ہے۔ اب اس باکس پر بھی جو حجرہ نبویہ پہ چڑھا ہوا غلاف ہے اس کا عکس بنایا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے اس کو کھولا تو پھر اس کے اندر سے کتاب نکلی، کتاب نکلی تو وہ دروازہ بنا ہوا ہے کہ جو حجرہ نبویہ کا دروازہ ہے، سبحان اللہ حجرہ نبویہ کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ جناب، ٹھیک ہے۔ اب اس پر بھی ایک پلاسٹک چڑھی ہوئی ہے، صحیح ٹھیک ہے، مطلب محبتوں کا اظہار دیکھیں۔ واہ 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 ہیں؟ اچھا اب جناب یہ وہ باکس ہے کہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام کے آثار مقدسہ رکھے ہیں، اس کی تصویر سب سے پہلے، پھر آیت لکھنی ہو، حدیث لکھنی ہو، یہ اس کے اندر پیالہ مبارک پیارے آقا علیہ السلام کا، واہ آیت واہ کی واہ ریفلیکشن ہو رہی ہے تھوڑی سی، سبحان اللہ یہ ہینڈی کیم کرنا پڑے گا ایک میرا خیال ہے، ہاں۔ اس کو ہینڈی کر کے آگے آ جائیں، مسئلہ نہیں ہے، سمجھا بھائی آ جائیں اب جناب گنبد خضرا، آ جائیں تو مدینہ منورہ کا پرانا علاقہ، نیا علاقہ، قدیم تصاویر، ٹھیک ہے۔ جی اور اس کے بعد جناب اچھا جو عالم دین ہیں ماشاءاللہ جی خوش عقیدہ ہیں اور مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے ہیں، صحیح ہے ٹھیک ہے۔ پرانی تصاویر، جالیہ مبارک، واہ واہ ٹھیک ہے نا، اب ان کی تفصیل شروع ہو گئی ہے۔ حجرہ مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ بھی ہے، قدیم تصاویر، کون کون سی ازواج مطہرات کے حجرات ہیں یہاں پر، جیسے حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت رملہ، حضرت ہند، حضرت زینب، حضرت جویریہ، یہ جناب قبر انور کے اندر کا نقشہ، واہ وہاں پر علماء نے کیا لکھا، یہ ایک ایک ستون اور اندر ایک ایک پہلو پر اور پرانا نقشہ بنایا گیا حجرہ مبارکہ کا، کہ اس وقت جب حجرہ مبارکہ تھے یہاں پر تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی تھی، اللہ اصحاب صفا کا چبوترا کہاں ہوتا تھا، کیا بات یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور جناب پھر ان کی پھر آگے حدیث روایتیں، اور پھر ایک اور انداز میں بتایا گیا کہ یہ مسجد نبوی اور یہ حجرات اس طرح ہوا کرتے تھے، کیا بات ایک اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مسجد میں اگر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس طرح ہوتا تھا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ مبارک حجرہ جہاں قبر انور ہے اس کو ذرا اس نقشے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ واہ یہ جناب ایک اور نقشہ ہے، پھر روایتیں، پھر احادیث، اور جناب اس کے بعد حضرت ماریہ کا وہ دکھایا ہے، اور اس کے بعد جناب مدینہ منورہ عہد رسالت میں کتنی آبادی تھی، واہ واہ کتنے لوگ تھے، کیا تفصیل تھی، مرحبا اور جناب اس کے بعد کیا بات ہے جی مزید چیزیں، یہ کچھ آثار نبوی، اور اب ایک ایک چیز پہ حجرہ مبارکہ کے ایک ایک چیز، تالا مبارک ہے، یہ دروازہ مبارک ہے، اب اس کی تفصیل، ارض الحجرۃ الشریفہ و جدارها و سقفها و شکل القبور، یہ پورا چیپٹر شروع ہو گیا ہے، اللہ اکبر ٹھیک ہے۔ اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی، اور پھر یہ پوری مطلب اس کتاب کا موضوع ہی حجرہ مبارکہ ہے، واہ 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 ٹھیک ہے۔ قدیم بزرگوں نے جو اپنی کتابوں میں نقشے بنائے یہ ان کے عکس ہیں، اس ہے پوری کتاب کا موضوع حجرہ مبارکہ ہے، یہ کیا ایک بات ایک پردہ ہے جو حجرہ مبارکہ پر نصب ہوتا تھا، جی ٹھیک ہے۔ یہ پرانا پردہ ہے، ایک غلاف ہے جس کو آپ نے شعر پڑھا، جی یہ دیکھیے اس کی تصویر ہے، واہ مطلب واہ واہ اس کا جو گولڈن پن ہے وہ بھی جھلک رہا ہے، کیا بات ہے جی کلر دیکھیں نا سبحان اللہ کیا خوبصورتی ہے۔ سبحان یہ مختلف غلاف جو حجرہ مبارکہ پر چڑھائے جاتے رہے، جی
یہ دیکھیں کیا بات. یہ ان غلافوں پہ جو نا یہ اس طرح کے یہ بنے ہوتے ہیں. یہ بھی صاحب کتاب نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ یہاں نقل کیے ہیں. یہ مختلف پردوں پہ نام لکھے ہوتے تھے اس کے عکس نقل کیے ہیں. یہ پردے دیکھیں نا یہ پردے وہ جو آپ شعر پڑھ رہے تھے جی. پہلے یہ باہر بھی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں باہر بھی پردے ٹنگے ہوتے تھے. اللہ 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 اللہ. دکھائیے گا ذرا یہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. جی. یہ باہر بھی غلاف اور پردے لگے ہوں. نظر آ رہے ہیں ہمیں. جی. واہ. تو یہ وہ تصویر ہے کہ جب ترکی لوگ تبرکات کو لے کر جا رہے ہیں استنبول انہوں نے شفٹ کیا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اور یہ پرانی تصویر ہے حجرہ نبویہ کی. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں اس میں باہر بھی غلاف نظر آ رہا ہے. ہائے ہائے. روزہ مبارکہ کے باہر بھی غلاف اور پردے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کا موضوع صرف حجرہ مبارکہ ہے, قبر انور ہے. واہ واہ واہ. کتنی محبت سے یہ حجرہ مبارکہ کے گرد قندیلیں رکھی ہوتی تھیں, اندر بھی کچھ چیزیں رکھی ہوتی تھیں. یہ ان کی تصاویر ہیں کہ اندر جو قندیلیں رکھی ہوتی تھیں. ایک آدھ قندیل ہمیں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ نظر آتی ہے, یہ اس کی تصویر ہے. یہ جناب باہر سے کیسا نظر آتا ہے. اور یہ وہ دیوار, اللہ اکبر, شاید روئے زمین پر اتنی حسین کوئی بھی دیوار نہ ہو. دیوار رحمت ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے اسم مبارکہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, واہ واہ اتنی پیاری دیوار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یوں پوری تاریخ کس نے لکھی, کیسے لکھی, کیا لکھی, تو اس کتاب پہ بیان کرنے بیٹھے تو کئی پروگرام ہو جائیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. محبت کا اظہار دیکھیں کہ اگر اس کے اندر قبر انور کی تفصیل ہے, پیارے آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرمائے اس کی تفصیل ہے, تو کس محبت کے ساتھ اس کتاب کو نکھار کر پیش کیا گیا ہے. واہ واہ واہ. آپ پریزنٹیشن دیکھیں ذرا. سبحان اللہ. یہ اہتمام کے سر یہ الگ نمبر ہوتے ہیں اس کے. الگ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. محبت کے بغیر یہ اہتمام ہو ہی نہیں سکتا. ایسی بات ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. جس نے مجھے دی اللہ پاک اسے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. میں سمجھتا ہوں کوئی 250-300 ریال سے کم نہیں ہوگی یہ جتنی مطلب کہ کام ہوا ہے اس پر. واہ واہ واہ. مرحبا. کتاب پیش کرنے والے کی بھی محبت دیکھیں اور کتاب کو مطلب دکھانے والے کی محبت کا انداز. واہ واہ کیا واہ. بات ہے، مرحبا ماشاء اللہ. مرحبا. ماشاء اللہ. امیر سنت نے لکھا ہے کہ عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, ہے عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے. استاد صاحب ماشاءاللہ آپ نے ادب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بیان فرمایا اور مدینہ منورہ کے حوالے سے بڑا خوبصورت ذکر فرمایا. یہ وادی جن کے حوالے سے کچھ بتائیں, یہ کیا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, کیا پس منظر ہے, کیا پیش منظر ہے؟ وادی جن کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک. ایک صرف تماشے کی جگہ ہے. صحیح. لوگ جا کے وہاں تماشا کرنے جاتے ہیں. میں تو وہاں کبھی نہیں گیا. اگر لہو لائف سے ہٹ کر دیکھا جائے, یعنی ایک بندہ گیا ہوا ہے مدینہ منورہ, ایک ایک سانس جہاں قیمتی ہے. اب وہ جا رہا ہے وادی جن, ایک سائنسی کرشمہ دیکھنے. تو ان معنی میں تو اس کا فعل کوئی قابل حمد نہیں ہے. جیسے ہم عمان میں تھے, مسقط میں. جی. تو مسقط میں صدارتی محل جو ہے جہاں پر ہے, جی, اس کے قریب ایک چڑھائی ہے پہاڑی پر. تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ گاڑی نیوٹرل میں کر دیں اور گاڑی خود ہی چڑھے گی. صحیح. لیکن پولیس آ جاتی ہے پھر, اللہ. کیونکہ ریڈ ایریا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نے گاڑی کیوں روکی. صحیح. تو میں تھا کسی کے ساتھ, رات کے 2 بجے تھے. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو نیوٹرل کر کے. چڑھائی حالانکہ نیوٹرل کی اس نے گاڑی, تو خود ہی چڑھ رہی گاڑی. تو یہ دنیا میں کئی جگہوں پر یہ جگہیں ہیں. صحیح. تو پھر آگے تھی پولیس اللہ اکبر کہ گاڑی کیوں روکی یہاں پہ. تو کرنا نہیں چاہیے خیر وہاں پہ. تو یہ ایک سائنسی وہ ہے چیز ہے, یہ دنیا میں کئی جگہوں پر ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے جو دیکھا مسقط میں نے ورڈز کیا, اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ہے. تو لوگ بڑا عجیب سمجھ کے جاتے ہیں, اس کو جن سے منسوب کرتے ہیں. پتہ نہیں وادی جن بھی کس نے نام رکھا ہے. تو یہ جن کا کوئی تعلق نہیں, اس سے ایک سائنسی عمل ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا جی.
اور جتنا ٹائم یہاں گزارنا ہے وہ مدینہ شریف میں حرم مدینہ میں رہ کے گزارے گا تو ایک نیکی کا 50,000 اجر ملے گا انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اتنے آثار نبویہ ہیں کہ ایک سفر میں سارے پورے نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ مطلب چپے چپے پر ان کی خوشبو ہے، ہاں ہاں ہاں، ان سے منسوب چیزیں ہیں۔ صحیح۔ مکہ مکرمہ میں تو ہمیں آثار نبویہ کم نظر آتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو مطلب وہاں کے باغات میں آثار ہیں، ہاں ہاں۔ مساجد ہیں، وہاں کے پہاڑ ہیں، مطلب جبل احد ہو گیا، پھر آپ کے ساتھیوں کے مزارات ہیں، مسجد قباء ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ پھر بھی ہر مرتبہ جب بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے، ویسے تو پرانی ہوتی ہے، ایسا ہی۔ ٹھیک ہے۔ تو اتنی چیزیں وہاں پر تو وہ پوری ہو جائیں، یعنی آثار نبویہ کے پیچھے آپ جا رہے ہیں تو سعادت اور عظمتوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ مرحبا۔ مسجد نبی شریف میں سرب کوئی اور خاص مقامات جن کا آپ تذکرہ جو ہے فرمائیں؟ آقا کریم کا روزہ تو عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روزہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیے مسجد شریف میں جو سب سے ممتاز حصہ ہے حجرہ نبویہ کے بعد وہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ وہ حصہ ہے جو پہلے دن سے مسجد نبوی کا حصہ ہے، ٹھیک، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح۔ حضور نے فرمایا میرے ممبر اور روزے کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جو قدیم حصہ ہے کوشش کی جائے اس میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ یہاں پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے، اور پھر خود جو قدیم حصہ ہے اس میں نشاندہی ہے کئی جگہوں کی، جیسے وہاں کے جو ستون ہیں کچھ پہ پھول بنے ہوئے ہیں، کچھ پہ صرف کناریاں بنی ہوئی ہیں، تو وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ بھئی یہ جو جگہ ہے یہاں تک، یہ عہد نبوی میں مسجد نبوی یہاں تک تھی، پھر ایک جگہ لکھا ہوا کہ فلاں توسیع میں یہاں تک تھی۔ جو مختلف دروازے ہیں جیسے باب صدیق ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ اس جانب تھا، آج تو یہ دروازہ دور ہے، پہلے اور قریب تھا اور نزدیک تھا، چوڑائی میں جو مسجد ہے وہ کم تھی تو یہ گھر اور پیچھے تھا۔ تو اسی طریقے سے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہاں باب عثمان ہے، جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہاں باب عمر ہے۔ اور جو قدیم تصاویر ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی شریف کے باہر یا گنبد خضرا نظر آتا ہے، وہاں جو معاجہ شریف ہے وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، ان کا گھر ایک عرصہ تک جب تک ترک موجود تھے وہ اس کی نشانیاں موجود تھیں۔ اور مسجد نبوی شریف میں کنواں بھی ہے جس کے نشان باقی ہیں۔ باب فیصل سے اگر کوئی داخل ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک مرکزی دروازہ ہے، دو چار چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، مرکزی دروازے سے اگر کوئی گیا ہے تو وہ الٹی سائڈ پر تھوڑا آئے آخری صف میں، اور جو آخری قالین بچھا ہوا ہے اس کو اٹھائے گا تو وہاں دو دائرے بنے ہوئے نظر آئیں گے، تو ان دائروں کے نیچے دو کنویں ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ کنویں ہیں کہ جو آثار نبویہ میں سے ہیں۔ بیر غرس، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، بات کنووں کی آئی ہے۔ ہاں ہاں، جس طریقے سے کچھ مساجد ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی آرام گاہیں، آپ کا گزرنا یا آپ کا جانا وہاں مسجدیں بنا دی گئیں، تو کچھ کنویں وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جن کنووں نے فیض پایا، ایسا ایک کنواں ہے بیر غرس۔ ایک زمانہ تھا سلمان بھائی جی، کہ ٹیکسی والا نہیں جاتا تھا، نہ ہاں بھائی میں نہیں جاؤں گا، مشکلات ہوتی تھیں، تو حالات ہی چینج ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں اب آخری سفر میں حاضر ہوا، بیر غرس بھی گیا، جی، اتنا شیریں پانی، اللہ اکبر، مطلب ایک لطف آ گیا۔ ہاں، ایک تو یوں کہ کبھی پیا نہیں تھا، جی، اور اس کے علاوہ بھی بندہ کسی اور جگہ کا پانی پیا نہ ہو تو وہ لذت اور وہ مٹھاس نہیں آ سکتی۔
جو اس پانی میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی کہ اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ کتنا عظیم کنواں ہے، باقاعدہ وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے، جی اس کے برابر میں وہ بھی بنا دی گئی ہے۔ کنواں کھول دیا گیا ہے، بوتل والے پیپے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پانی بھرنا چاہتا ہے تو بھر لے، کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا ہی ہے جی۔ ٹھیک ہے؟ تو بھر رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ واہ، اسی طریقے سے باب فیصل پہ آ جائیں آپ، اب سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں، مطلب پہلے باب النساء آیا، پھر باب فیصل آیا، اب اور آگے چلیں جہاں آب زمزم کا نلکا لگا ہوا ہے۔ وہاں جب جائیں گے تو مسجد نبوی کی باؤنڈری ختم ہو جائے گی، اس باؤنڈری سے باہر آ جائیں۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس باغیچے کا نام ہے سقیفہ بنی سعد۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اسی باغ میں جمع ہوئے تھے، اور اس وجہ سے سقیفہ بنی سعد کہلایا، کہ یہی اس کا نام تھا اس زمانے میں۔ بورڈ بھی لگا ہوا یہاں پر، حاضر سقیفۃ بنی سعد۔ اور اس باغ کے اندر ایک کنواں ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن موٹر اسی کنویں سے پانی نکال رہی ہے، اور اسی کنویں سے پانی سارا کا سارا سیراب ہو رہا ہے۔ یہ باغ اسی کنویں سے کھلا اور ہرا بھرا ہے۔ اس کنویں کا نام ہے بئر بداعہ۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان جب بیمار ہو جاتے تھے اس کنویں کا پانی پیتے تھے، شفایاب ہو جاتے تھے۔ اللہ اللہ، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا اس کنویں پر جانا اور اس کنویں کا حضور سے فیض لینا یہ ثابت ہے۔ تو ایک عظیم کنواں ہے۔ جی پہلے تو یہاں بھی ایک چوکی ہوا کرتی تھی، جی، کوئی اس کنویں میں نہ جائے، اب تو ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح، تو اس کا پانی بھی ایک پیا جا سکتا ہے۔ تو یوں مساجد ہوں، آثار ہوں اور کنویں ہوں، مطلب آثار بھی ہیں۔ ایک آدھ باغ ایسے ہیں جہاں پہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے، مبارک اونٹنی، اس کے پاؤں کے نشان ہیں۔ سبحان اللہ، جبل احد کے اندر پہلے تو بڑا ایزی ایکسس تھا، 3 مقامات ہیں جبل احد کے اندر۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جگہ آتی ہے جہاں حضور اکرم علیہ السلام نے پہلا قیام کیا تھا، اور وہ جگہ آپ جا کر تشریف فرما ہوئے۔ میں 2017 میں پہلی مرتبہ وہاں حاضر ہوا تھا، تو رات کا وقت تھا، خوشبو کی وہ لپٹیں ہم نے محسوس، پورے قافلے نے محسوس کی، واہ، الگ ہی سما تھا۔ جہاں جسم اقدس مس ہوا ہو وہاں خوشبو نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک مسجد کے آثار ہیں، تو یہاں ترکوں نے مسجد بنائی تھی، یا تو یہ وجہ ہے کہ یہاں آپ نے آرام کیا، یا یہ وجہ ہے کہ یہاں آپ نے نماز ادا کی۔ پھر تھوڑا سا اور اوپر چڑھیں تو پہاڑ جہاں شک ہو گیا تھا اور حضور کو جگہ دی تھی، یہاں بھی ایک بیٹھنے کی جگہ تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام اس کے اندر جا کے تشریف فرما ہوئے، اس پر تو دور دور سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ جو جگہ ہے جہاں پہاڑ شک ہوا، اس کو سیمنٹ ڈال کر پلین کر دیا گیا ہے۔ مسجد بھی دور سے دیکھی جا سکتی ہے، مسجد کے آثار، اور جو شروع میں جگہ عرض کی، کوئی بتانے والا ہو تو بندہ دیکھ لیتا ہے یہ جگہ ہے، اور وہاں جنگلہ لگا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اس کے علاوہ بھی اس کے پیچھے بھی کچھ آثار ہیں۔ تو یوں مدینہ منورہ، اللہ اکبر، آثار ہی آثار ہیں، ہاں، کیوں نہ ہو، شہر نبی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اچھا مفتی صاحب، آخری بات، جیسے ہم نے خواتین کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کیا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، چونکہ پاکستان میں خواتین یا اپنے ملکوں میں مساجد میں کم جاتی نہیں ہیں، تو وہاں ان کو کیا ادب آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، خواتین جو ہیں ان کے لیے نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا یہ مستحسن ہے۔ وہ جائیں گی اور بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گی، اور بارگاہ رسالت میں حاضری دے کے سلام عرض کریں گی۔ اب عورتوں کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے مردوں کی طرح وہ معاجہ شریف پر جا رہی ہیں، تو عورتوں کے لیے جب بند کر دیا جاتا ہے معاملہ، یعنی پردہ وردہ کرنے کے بعد ریاض الجنہ تک جانے کی ان کو ایکسیس ہوتی ہے۔ یہ بھی اب ایپ پر ہے یا اوپن ہے؟
ایپ پر ہے، ریاض الجنہ ایپ پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی ترکیب نئی جو ہے وہ صبح 6 بجے کے قریب خواتین کے لیے جو آپ نے گائیڈ کیا نا، آپ باب فیصل کہہ رہے تھے، وہ 21 نمبر گیٹ ہے، ٹھیک ہے 21 نمبر گیٹ اور یہ 25 گیٹ، یہ سارے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ خواتین کے لیے صبح 6 بجے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس مسجد کا آپ نے بھی تذکرہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے جہاں نماز پڑھی، اور جو روضۃ الجنہ سے متصل مسجد ہے وہ بھی خواتین کے لیے کھول دی جاتی ہے، وہاں جانے کا کوئی پرمٹ اصحاب نہیں ہے، صفہ کا جو چبوترا ہے وہ نہیں کھولا جاتا، وہ تو کسی کے لیے نہیں کھولتے۔ اور جو وہ ہیں سبز جالیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں، سب جالیاں نظر آتی ہیں، اس کے قریب وہ نماز پڑھتی مطلب ہے۔ پشت اتھر پر جاتی ہیں؟ پشت اتھر کے اس طرف نہیں، جہاں استوانہ تہجد تھا نا، جی جی اس جانب نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ریاض الجنہ میں ہی ہوتی ہیں، یہاں سے جو ان کو سبز جالی نظر آتی ہے دور سے، وہ نظر آتی ہے ان کو۔ دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ خاص ریاض الجنہ میں جانے کے لیے تو ان کے لیے ٹوکن ہوتا ہے اور اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں کسی کا نمبر آتا ہے اور کسی کا پورے سفر میں شاید نہ آئے۔ اصل ان کو جانا ہے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے، تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کا موقع ملتا ہے تو دن میں ایک بار ضرور جائیں۔ اگر ریاض الجنہ میں جگہ نہیں مل رہی اور سب جالیاں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ جتنا اطمینان، قرار اور سکون آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا، اتنا اطمینان، سکون اور قرار باہر نہیں ملے گا، اور پھر یہاں قربت بھی ہے، تو اس حد تک تو ضرور جانا چاہیے۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھیں گی، یعنی ہوٹل میں پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے ایک دو حدیثیں میں بیان کر دوں۔ جی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایمان مدینے کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی اہل ایمان صرف مدینہ منورہ ہی میں ہوں گے، کہ ایمان یہاں سے پھیلا ہے، یہیں سے ایمان کی شاخیں نکلی ہیں، منبع نور یہی ہے۔ اور جب قرب قیامت ہوگی، اہل ایمان کم ہوں گے، تو ایمان سمٹ کر یہاں آ جائے گا، پاکیزہ لوگ یہاں آ جائیں گے۔ فرمایا جس طریقے سے سانپ بالآخر اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے، ایمان بھی یہاں لوٹ آئے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مدینے کے راستے پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، طاعون داخل نہیں ہوگا، اور یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کورونا کے زمانے میں بھی دیکھا کہ دنیا میں جو حال ہوا سو ہوا، اہل مدینہ عافیت میں رہے، واہ واہ واہ، سکون میں رہے، سبحان اللہ۔ اور خیر ہی خیر تھی وہاں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے لیے برکت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس میں برکت دے شہر میں، اور مکہ مکرمہ سے زیادہ برکت عطا فرما۔ واہ، تو یہ برکتوں کا شہر ہے، عظمتوں کا شہر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی عورتوں کی، جس وقت عورتیں جاتی ہیں ان کو 2-3 سٹیپ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہاں بیٹھو، یہاں ٹھہرو، حالانکہ جانا ہے تو سیدھا سیدھا بھیج دیا جائے، یہ سٹیپس نہیں ہونے چاہیے۔ تو خاص طور پر تفریق جب آ جاتی ہے نا کہ عجمی عورتوں کے لیے الگ قوانین ہیں اور عربی عورتوں کے لیے الگ قوانین ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک جیسے قوانین ہو، سب کا جو پروٹوکول ہو وہ ایک جیسا ہی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوں، جس سے میں اب مرد بیٹھتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے، الامان والحفیظ۔ پہلے تو دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں کہ وہ پہلے کہیں دور بٹھاتے ہوں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے، پھر جب چھوڑتے ہیں تو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں، پھر جو شور، اتنا شور کہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی شادی والوں میں شور ہوتا ہے، یہ بھی کچھ شور نہیں ہے۔ تو چونکہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، یا تو جذبات کی رو میں بہ جاتی ہیں، یا وہ بس چونکہ میں نے پہنچنا ہے، ارے بھائی پہنچنا ہے، ادب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پہنچنا ہے، شور کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اچھا یہ جو دوڑنے کے مناظر ہیں، یہ بعض اوقات ریاض الجنہ میں بھی دیکھنے کو ملتے تھے جب وہ پردہ ہٹاتے تھے، آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے جو آزمائش آئی ہے، یعنی پہلے تو جب چاہو آپ آ جائیں، اب تو ایک دفعہ جا سکتے ہیں مرد حضرات بھی ریاض الجنہ، آپ بڑے تمیز کے ساتھ جاتے ہیں، پہلے یہاں بٹھائے جائیں گے، پھر یہاں بٹھائے جائیں گے، پھر جناب آپ کو 20 منٹ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ جو دوڑ بھاگ ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن سختی آ گئی۔ تو جس انداز میں مسجد نبوی میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ابتدائی دنوں میں تو بڑا ذوق شوق اور محبت ہوتی ہے، ایک طبقہ دیکھا گیا ہے، بعد میں جا کے وہ ایسے ہو جاتے ہیں سب ہم پنڈ میں رہ رہے ہیں، اپنے بالکل ایزی ہو جاتے ہیں،
ایزی لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو قدم قدم محتاط ہو کر چلنے کی جگہ ہے، یہ تو لمحہ لمحہ اپنے احساسات کو بیدار رکھنے کی جگہ ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں آپ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ یاد رکھیے، غلطیاں اور کوتاہیاں ایک طرف، لیکن جو بے ادبی کا معاملہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب حاضری دینے جائیں تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کریم آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ موقع ہے کہ جب آپ کو بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود السلام پیش کرتے ہوئے جانا ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ وہ شعر جو آپ نے پڑھا تھا میل سنت کا، الفت والا، پڑھیے گا ذرا۔ عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ اور اسی یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اسی کو حضرت حامد رضا خان حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں بیان کیا ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور روضہ ہوئے جو حاضر، تو اپنی سجدہ کے ہوگی حامد حمیدہ سر راکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں جو اس کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، اللہ رب العزت نے جن کو سب سے بڑھ کر شرف اور کمال عطا کیا ہے، تو آپ کی توجہ یہاں اور وہاں ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، آپ سیلفیاں لے رہے ہیں، آپ دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، یا آپ اس انداز پر چل رہے ہیں جو ہرگز ہرگز باادب لوگوں کا طریقہ نہیں، تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، نہ یہاں دیکھیں نہ وہاں دیکھیں۔ علماء نے تو یہاں تک بیان کیا کہ جو ارد گرد کے جو نقش و نگار ہیں ان پر بھی نگاہ نہ جائے، کہ آپ کی نگاہ کا مرکز صرف ایک ذات ہو، آپ کے تصورات کا مرکز صرف ایک ذات ہو۔ جب اس ذات کی بارگاہ میں اس انداز پر آپ جائیں گے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ حضور ہی کی بارگاہ میں گئے ہیں، ورنہ تو آپ کے نہ جانے کیا کیا مقاصد ہیں۔ تو فضل اس کو ملتا ہے، کمال اس کو ملتا ہے، مقبول حاضری اس کو ملتی ہے جس کی حاضری ادب پر مشتمل ہو۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مطلب موبائل لیں گے۔ یہ موبائل لینا کیا ہے؟ یہاں پر کسی اور کو لائن پہ لینا یا اپنی فوٹویں لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے توجہ ہٹا کر آپ کسی اور طرف توجہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو کیا فضل ملا؟ انہوں نے حضور کی زیارت کی، حالت ایمان پر رخصت ہوئے۔ کئی صحابہ جو ایک نماز بھی نہیں پڑھ پائے، ایمان قبول کیا، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، لیکن اس فضل کی وجہ سے کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، سارے اولیاء، سارے اقطاب، سارے غوث قلندر، کوئی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا کہ ان کو وہ فضل ملا ہے۔ تو آپ جس بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اگر یہ تصور آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری غفلتیں دور ہو جائیں گی۔ اور آج کے دن اس موقع پر غفلت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھنا، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ علماء نے عرفات کے متعلق بھی یہ بیان کیا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے۔ آج دل کو ان کی طرف لگا کے بھی متوجہ نہیں کرنا، یکسوئی ہو، بس مرکز تصورات، مرکز نگاہ بارگاہ رسالت ہے، بس اسی تصور کو لے کر سلام عرض کرنے جائیں، بار بار جائیں، ہر نماز کے بعد جائیں، روزانہ جائیں، پھر دیکھیں کیسے برکات ملتی ہیں۔ یاد رہے تو ہم گناہ گاروں کا بھی سلام عرض کر دیں، اپنے ناظرین کو بھی عرض کر رہے ہیں۔ سلمان بھائی جا رہے ہیں تو ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ بارگاہ رسالت میں، اہل بقی میں، شہدائے احد کی بارگاہ میں، جنت المالا کے مکینین کے بارگاہ میں ہم سب کا سلام عرض کریں، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی سلام عرض کر دیں اجمالی طور پر۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی ذوق والی اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے۔
پروگرام کا وقت مدنی چینل کے ناظرین اختتام کو پہنچا، اور استاد صاحب کی گفتگو اگر میں سمرائز کروں ایک شعر کے خلاصے میں اگر لے کر کے آئیں، سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ذوق میں، شوق میں ڈوبتے ہوئے ہمیں حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ۔ چار پروگرام تھے ہمارے، اور 4 پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ یاد حج کر لی جائے۔ دیکھا جائے تو سارے مسائل، اور آج تو ہم نے کوئی کال ہی نہیں لی، شاید یاد ہی نہیں رہا کال تو ممکن آئی ہوئی ہوں، تو کانٹینٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جڑے رہیں۔ اور ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی جاری کیا تھا، اس جو حجاج کرام ہے اس لنک کو جوائن کر کے اپڈیٹس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں احکام قرآن پروگرام بھی کرتا ہوں، جو کہ جمعہ کا دن باب المدینہ میں جو مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کے آدھا گھنٹے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ آج کل 8 بجے چل رہا ہے۔ تو اس ہفتے جو پروگرام چلے گا وہ تو سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اور سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے۔ تو سورہ حج کے اندر خاص طور پر جو حج کے متعلق آیات ہیں اس کی تفسیر اللہ نے چاہا تو اس جمعے کے بعد اگلے جمعے سے شروع ہو جائے گی۔ تو اس پروگرام کو بھی آپ دیکھتے رہیں۔ قرآن پاک میں پورے ایک سورت کا نام سورہ حج ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے حوالے سے کیا احکامات بیان کیے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس جمعے کو چھوڑ کر آئندہ آنے والے جمعے سے اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ ہماری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت اچھا ایونٹ سجایا۔ ہمارے مجلس حج عمرہ ماشاءاللہ، یہ تو پتہ نہیں کتنے مشکل سے آتے ہیں، کتنے پروگرام کر کے آتے ہیں، حاجیوں کی تربیت کر کے، حاجی کیمپ سے ہوتے ہوئے ان کو کوئی میرے خیال میں ویزا کی خدمات بھی آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ یہاں بیٹھ جاؤ کمپیوٹر پر، کسی کا بایو میٹرک کر رہے ہیں، کسی کو ویکسین لگوا رہے ہیں، کسی کو جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو رستہ بتا رہے ہیں، کوئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے وہاں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہاں۔ تو کتنے مقدس لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے۔ ہماری ٹیم، پروڈکشن، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ، جو بھی ان کے وہ رہے ہوں، اور خاص طور پر آپ پر شکر گزار ہوں، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ پاک سب کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔